سبحان اللہ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا عنوان اور موضوع جو اشتہاروں میں تجویز کیا گیا وہ ہے محسن انسانیت. سبحان اللہ. یعنی امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے موصف وسلم. بے شک. قرآن نے سورۃ توبہ کی آخری آیت میں میرے آقا کی دو صفتوں کو ذکر کیا ہے. حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمام لوگوں کے لیے وہ حریص ہیں. یعنی ان کی خواہش ہے کہ ساری انسانیت راہ ہدایت پہ آ جائے. سبحان اللہ. اور خاص کر کے مومنوں کے لیے تو وہ رؤوف الرحیم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں ان دونوں صفتوں کی ایک ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں گا. سبحان اللہ. مومنوں پر
کیسے شفیق ہیں، مومنوں پر کیسے مہربان ہیں۔ کہ معراج والی رات میں جب آپ کو اسی وجود مقدس کے ساتھ جسد مار روح عالم بیداری میں اللہ نے زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور عرش کی بلندیوں تک جا پہنچایا۔ سبحان اللہ، سبحان پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، بیت المعمور، جنت الماوا، سدرۃ المنتہا۔ یہ ذرا منتہا کے لفظ پہ غور کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں نیچے والوں کی انتہا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہاں جبریل پیچھے رہ گیا اور اللہ نے اوپر سے آواز لگائی، میرے پیغمبر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں نوریوں کے سردار کی منزل ختم ہو رہی ہے، وہاں محمد بشر کی منزل شروع ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میرا نبی اور اوپر۔ سبحان اللہ، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ جو دیوبندی ہیں یہ عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے، اور کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں انہوں نے بیان کرنی آندی بھی نہیں۔ اللہ، میں عظمت مصطفیٰ پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تمہاری ساری تقریروں پہ وزنی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ، معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا تھا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساتوں آسمان بھی نیچے تھے۔ سبحان اللہ، بولیں گے میرے ساتھ کہ نہیں؟ جی بولیں گے، بولیں گے جی، میں ان خطیبوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتا پھروں کہ آپ میں سے جن کو نبی پاک سے محبت ہے وہ بولو۔ یہ جن کو کیا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ساری کائنات سے بڑھ کر میرے آقا کی محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک، آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، بے شک، بے شک، بے شک، تو پھر محبت کا اظہار کرو۔ اس رات ساتوں آسمان نیچے، سے بولو، زور سے نیچے، اظہار کرو، محبت کا ذرا اظہار کرو۔ نیچے، ہمارے دوست کہتے ہیں یہ عظمت مصطفیٰ کی طرف نہیں جاتے، جو مسجد میں گونج جانی چاہیے۔ ساتوں آسمان نیچے، بیت المعمور نیچے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، جنت الماوا بھی نیچے، نیچے، آتشی کرنوں والا سورج نیچے، نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے، نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے،
سر بفلک پہاڑ نیچے، انبیاء کی ارواح نیچے، انسان بھی نیچے، جنات بھی نیچے، فرشتے بھی نیچے، حاملین عرش ملائکہ نیچے، جبریل بھی نیچے، میکائیل بھی نیچے، اسرافیل بھی نیچے، اسرائیل بھی نیچے، ساری کائنات نیچے، اور آمنہ کا لال سب سے اوپر۔ سبحان اللہ مادر خدا بزرگ توئیں، یہ سب فتر سب مختصر۔ سبحان اللہ اوپر رہ گیا تھا تو صرف کون رہ گیا تھا؟ اللہ۔ میرا نبی سب سے اوپر چلا گیا۔ بے شک سبحان سبحان اللہ کے پاس پہنچے، جبریل تو سدرہ پہ رہ گیا تھا، اب بغیر واسطہ جبریل کے اللہ سے گفتگو ہونے لگ گئی۔ سبحان اللہ جبریل اب درمیان میں نہیں ہے، سبحان اللہ رب سے میرے نبی کا گفتگو اور ہم کلام ہونے لگے۔ میرے نبی نے 3 تحفے سبحان اللہ رب کے حضور پیش کیے، التحیات للہ سبحان اللہ والصلوات للہ اللہ طیبات۔ پڑھتے رہتے ہو نا نماز میں جی طوطے کی طرح رٹے رٹائے، کتنے لوگوں کو ترجمہ آتا ہے؟ میں نے کیا پڑھا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ طوطے کی طرح رٹی رٹائی نماز پڑھتے ہو۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر کوئی آدمی صرف نماز میں پڑھے گئے کلمات کا ترجمہ سمجھ جائے، شرک کی بیماری اس کے دل میں باقی نہیں رہ سکتی۔ بے شک بے شک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کے کلمات بھی پڑھے اور پھر شرک بھی کرے؟ سبحان اللہ نماز میں نہیں کہتا ایاک نعبد، وإياك نستعين نماز میں نہیں کہتا سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہو؟ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی ہے اللہ نہیں سنی۔ سن لیں اللہ سن لے اللہ سن لیں ہر دفعہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے سمع اللہ سمع اللہ سمع اللہ، اور رکوع میں جب تو پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، زور سے پڑھتا ہے نہیں نالا سن نہیں جی اٹھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ کیا میں نے سن لی اللہ اللہ نے سن لی، باہر نکل کے کہتا ہے میری نہیں سنتا۔ اللہ اکبر تو نے نماز کا ترجمہ کہاں پڑھا ہے؟ باہر نکل کے کہتا ہے میری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا، میں پلیت ہاں، میں بدکار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں روح سیاواں، میں نافرمان ہاں، میری نہیں سنتا۔ یہ پیارے ہیں، دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی نہیں موڑتا۔ اپنوں کی سننا اور پرایوں کی نہ سننا، یہ سیاسی لٹیریاں کا کام ہے، واہ واہ جی بے شک نہیں ہوتا۔ ہاں جی ہوں عدالت نون لیگ والے کام ہوندے نہیں ہوندے نہیں طریقے انصاف والوں کے ہوتے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت آئے تو پیپل پارٹی کے کام نہ ہو، پیپل پارٹی کی حکومت آئے تو نون لیگ کے کام نہ ہو، تحریک انصاف کی حکومت آئے تو نون لیگ کے کام نہ ہو، اپنے دی سننا تے پرایاں دی نہ سننا، اے سیاسی لٹیریاں دا کام ہوندا ہی۔ وہ رحمان تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنتا ہے، اپنوں کی سنتا ہے۔ واہ کیا تصویر پیش کی ہے تو نے اللہ کی، اللہ اکبر میری نہیں سنتا، میں گناہگار ہوں، میں روح سیاہ ہوں، میری نہیں سنتا۔ میرے پاس وقت نہیں نہ میرے یہ موضوع ہے کہ میں اس طرف چلا جاؤں، ایک اشارہ کروں گا
پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ سمجھ پائیں گے. سبحان اللہ. سمجھ جاؤ گے؟ سمجھ جاؤ. انشاءاللہ. اس نے کہا آدم کو سجدہ کر. اس نے کہا میں نہیں کرتا. اس نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا میری مرضی میں نہیں کرتا. اس نے کہا نکل میری جنت سے. اس نے کہا سنبھال اپنی جنت، میں جا رہی ہوں. خدا دی قسم سیلز مین بھی اگر دکاندار نال گل کرے نہیں یار کہ سیلز مین بھی یہ گل دکاندار سننے واسطے تیار نہیں. چے جائے کہ خلاق عالم، سبحان اللہ. چے جائے کہ خلاق عالم، کون سے ہر چیز بنانے والا، سجدہ کر نہیں کرتا. سامنے کھڑا ہے، سامنے. کیوں نہیں کرتا؟ میری مرضی میں نہیں کرتا. نکل میری جنت سے. اس کا سنبھال اپنی جنت. جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا خیال آیا، واپس مڑا، کہتا ہے مولا میری ایک دعا ہے. فرمایا بول. تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اس نے اللہ. شیطان کی سنی تھی. سبحان اللہ. تو لوگوں کو پٹیاں پڑھاتا پھرتا ہے کہ تو پلیت ہے، تیری نہیں سنتا. سبحان. اور ہر دفعہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ. سمع اللہ. اگر کوئی نماز کا ترجمہ سمجھ کے پڑھے سبحان اللہ. شرک والی بیماری نہیں آ سکتے. میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے. التحیات للہ سبحان اللہ. والصلوات للہ. والطیبات. للہ. کروں من جی. کروں من. میری قولی عبادت، سبحان اللہ. میری زبانی عبادت. جس عبادت کا تعلق میری زبان سے ہے مولا فرش پہ کھڑے ہو کے نہیں، عرش کے قریب آ کے تو اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری زبانی عبادت صرف تیرے لیے ہو. سبحان اللہ. زبانی عبادت کیا ہوتی ہے؟ دعا، پکار، یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے، یا اللہ مجھے مقدمے سے رہائی دے دے. یہ سب زبانی بات ہے. والصلوات، مولا جس عبادت کا تعلق میرے بدن سے ہے میری بدنی عبادت بھی للہ. سبحان اللہ. اس کے لیے اللہ کے لیے. اللہ ہی سجدہ کے کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت. بولتے کیوں نہیں؟ بدنی عبادت. طواف، بدنی عبادت. قیام، بدنی عبادت. صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، بدنی عبادت. حج عرفات کو چھونا. بدنی عبادت. والطیبات، مولا میری مالی عبادت بھی تیرے لیے ہوگی. سبحان اللہ. فتح جنگ کے لوگوں عبادت کی صرف 3 قسمیں ہیں، چوتھی قسم ہے ہی کوئی. سبحان اللہ. یا عبادت ہوگی قولی، پکارنا، یا عبادت ہوگی بدنی، یا عبادت ہوگی مالی، زکات، عشر، صدقہ، قربانی، حج، نظر و نیاز. اللہ اکبر. نظر. نیاز. نظر جس کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں، یہ نہیں نظر اللہ. جس چیز کو عربی میں نظر کہتے ہیں اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نیاز. نیاز. دونوں کا معنی ایک ہے. نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. مولا عبادت کی تینوں قسمیں سبحان. صرف تیرے لیے کروں گا. سبحان اللہ. ان المساجد للہ سبحان اللہ. فلا تدعوا مع اللہ احدا. سبحان. یہاں لکھوا ہے کہ کوئی لکھوا ہے؟ لکھوایا نہیں. پڑھو سارے. اللہ. مسجدیں میرا گھر ہے، پس مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو.
مسجدیں میرا گھر ہیں. سبحان توحید تو میرا من پسند موضوع. اللہ یہ تو سی جمعے ہی ہوا نہ دیکھا. پھر اللہ شیخ القرآن کا شاگرد اللہ 2 مرتبہ ان سے قرآن کی تفسیر بھی ہوئی. سبحان اللہ. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. آمین. اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں, بڑا مزے سے بیان کرنا چاہتا ہوں, مزے لے لے کے بیان کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ پھر آپ کو مزہ آ جائے تو آپ بھی سبحان اللہ کہنا. مسجدیں میرا گھر ہیں, سبحان اللہ ان المساجد للہ. بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو, مسجدیں میرا گھر ہے, میری پکار کرو. دیکھیں خطابت اس کا نام ہے کہ خطیب بات کرے, تھوڑا سا پردہ ڈال کے کرے اور سامعین سمجھ جائیں بھئی یہ کتوں بولنا چاہتا ہے, اور وہ خود پردہ ہٹائیں. پھر مزہ. میں اب دیکھتا ہوں کہ آپ میرے اختتام تک پہنچنے سے پہلے آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے کہ تجھے سمجھ گئے ہو میں کی کہنا چاہتا ہوں. گھر ہوگے میرا, گھر ہوگے عبداللہ دا. گھر کے مالک کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ. عبداللہ کے گھر کے سامنے ایک بندہ بیل پہ ہاتھ رکھے, دستک دے اور کہے اسلم صاحب باہر آؤ. گھر کس کا ہے؟ عبداللہ کا. وہ کس کو کہتے ہیں؟ اسلم صاحب باہر آؤ. عبداللہ صاحب باہر آ کے کیا کہیں گے؟ یہ عبداللہ کا کار ہے. عبداللہ صاحب کہیں گے عقل نو ہاتھ مار, یہ میرا گھر ہے, میرے گھر دے دروازے تے آواز لانی ہے تو میرے نام دی لایا کر. میرا گھر ہے, ماشاء اللہ سبحان میرے گھر دے دروازے تے آواز لانی ہے میرے نام دی لا. اللہ نے فرمایا مسیح تا میرا گھر ہے, اتنے پکار کرنی ہے تا میرے ماشاء اللہ گھر ہوئے میرا تے پکاراں غیر اللہ دیاں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ میرا موضوع نہیں, اللہ اگر اکبر. میرا موضوع رہ جائے گا. میں لمبی تقریر بھی نہیں کرنا چاہتا. میں جس حالت میں یہاں آ گیا ہوں بس آپ غنیمت سمجھے کہ میں آ گیا. سبحان اللہ سبحان میں اللہ سفر میں تھا, الحمدللہ. میں سفر میں تھا تو سفر کے دوران ہی مجھے ٹیلی فون آیا کہ میرا سگا پھوپھی ذات بھائی فوت ہو گیا. اللہ بالکل جوان تھا, اسے ہارٹ اٹیک ہوا. اس 8 بجے اس کا جنازہ ہو گیا ہوگا, اللہ لیکن میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. سبحان بھائیوں سے اجازت دے کے آ گیا ہوں. بس اس کو غنیمت سمجھے کہ میں آ گیا ہوں. اللہ ہماری حاضری قبول آمین. اور اللہ وہ میرے بھائی کی بخشش کرے. آمین. اللہ اس کے درجات بلند کرے. واحد تھا, اللہ اس کے قصوروں سے درگزر فرمائے. آمین. مولا میری قولی عبادت بھی تیرے لیے, میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے, میری مالی عبادت بھی تیرے لیے. تیرے لیے. یہ 3 تحفے میرے نبی نے پیش کیے. ابو اللہ نے ترائے تحفے نبی پاک نے دیے. سبحان اللہ السلام علیکہ سبحان اللہ ایھا النبی سبحان اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. آپ پر سلامتیاں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتھے پیر ہو بھی اٹھائیں خیر. سبحان اللہ گرم ہوا بھی نہ لگے آپ کو. میری طرف سے آپ پر سلامتیاں, میری طرف سے آپ پر رحمتیں, میری طرف سے آپ پر برکتیں. سبحان اللہ. کتنے انعام ہو گئے جی؟ ترائے جی. اللہ کہاں کھڑے ہیں؟ اس سے اوپر کوئی بلندی کا مقام ہے نہیں. اللہ نے جھولی میں ڈال دیا سلامتیاں, رحمتیں, برکتیں. سبحان اللہ بھارتی جھولی میرے نبی کی. سبحان اللہ. اگلی بات بیان کروں گا لیکن اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر پیش نہ کروں تو مزہ نہیں آئے گا. سبحان یہ جب الیکشن ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں بار بار سیاسی بات آ رہی ہے. ہمارا سیاست کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. یہاں ہر طبقے کے لوگ بیٹھے ہوں گے, ہر جماعت کے دوست اور عزیز بیٹھے ہوں گے. جب الیکشن ہوتے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ اور امیدوار
الیکشن سے پہلے ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ پتلی نہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں تیرا ماما جڑا 4 مہینے پہلے مر گیا میں اس کی مکان دینا 4 مہینے پہلے پھر وہ کہتے ہیں ہم تمہارے خادم ہیں جی ہم تمہارے ہم تم میں سے ہیں تھوڑے نوکر ہاں اللہ اکبر ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے کتابوں کے استاد تھے تفسیر کے بھی استاد تھے وہ کہتے تھے خادم نہیں خادم خادم نہیں خادم ہم آپ میں سے خادم ہیں آپ کے نوکر ہیں آپ کے جو کہیں گے کریں گے وہ ممبر منتخب ہو گئے پارلیمنٹ میں پہنچ گئے کیڑا فتح جنگ تے کیڑی فتح جنگ دی نمبر پھر کبھی نظر آئے نہیں اور اگر وزیر بن گئے ایک عہدہ اور مل گیا پچھلے سارے لوگ بھول گئے برادری بھول گئی دوست بھول گئے محلے والے بھول گئے یہاں پارلیمنٹ میں بندہ پہنچے توجہ چاہوں گا یہاں پارلیمنٹ میں بندہ پہنچے کابینہ میں وزیر بنے تو پچھلے بھول جایا کرتے ہیں میرا نبی تو عرش کے قریب کھڑا تھا اور رب نے میرے نبی کی جھولی کو بھر دیا تھا میرا نبی جھولی سمیٹ کے واپس نہیں آیا میرے نبی نے کہا مولا السلام علینا صرف مجھ پہ سلامتیاں نہ میرے مولا مجھ پر بھی میری امت پر بھی ہاں یاد رکھا امت کو عرش یہ تو ہو گئے اپنی امت کے حق میں محسن سبحان اللہ کہ وہ رحمتیں برکتیں لے کے واپس آ جاتے سبحان اللہ ہمیں یاد ہی نہ کرتے لیکن کیسا محسن سبحان اللہ دیکھیں یہ جو نبی پاک کی شفاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے قائل ہیں نا بے شک قائل ہیں میرے آقا نے ایک شفاعت نہیں کرنی میرے آقا نے 2 شفاعتیں کرنی سبحان اللہ میں ابھی وہ سن انسانیت کے عنوان پر اس پہ گفتگو کرتا ہوں میرے آقا نے قیامت کے دن کتنی شفاعتیں کرنی 2 شفاعتیں ایک پوری انسانیت کے لیے سبحان اللہ وہاں میرا نبی بنے گا محسن انسانیت سبحان اللہ کہ شفاعت کریں گے ساری انسانیت کے لیے فرعون نمرود حامان قارون ابو جہل منافق ہندو سکھ مجوسی یہودی عیسائی میرے نبی کے خاکے بنانے والے میرے نبی کو گالیاں بکنے والے میرا نبی سب کے لیے زبان شفاعت کھول دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے انسانیت کا موسم اور ہمارے لیے گھر سے باہر نکلے تو مسکرا رہے ہیں سبحان اللہ میرے نبی ویسے کتنے خوبصورت تھے اللہ اکبر پھر جب مسکراتے ہوں گے تو سبحان اللہ ام معبد نے کہا تھا کہ میرے خیمے میں وہ آیا تھا کہ جب وہ مسکراتا تھا تو اس کے ساتھ ساری کائنات مسکرانے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج بڑے خوش ہو صلی اللہ مسکراہٹ ہے فرمایا خوش کیوں نہ ہوں ابھی جبریل آیا تھا رب کا پیغام لایا کہ رب نے بھیجا ہے میرے نبی سے پوچھ 2 چیزوں میں سے ایک قبول کر لے سبحان اللہ 2 چیزیں میرے نبی کے سامنے رکھ میرے نبی کو کہ ایک چیز چن لے سبحان پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور دوسری چیز یہ کہ آپ قیامت کے دن شفاعت کے لیے لب کھولیں اللہ اذن شفاعت آپ کو ملے
اور آپ شفاعت کریں، اگو میری مرضی سبحان اللہ کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ صحابہ کے ذہن میں بھی وہی تھا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، ادی امت، ہاں مطلب فتح جنگی آ جائے۔ اللہ اکبر تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ نے کس کو پسند کی؟ فرمایا فاخترت الشفاعہ۔ سبحان اللہ کس کو؟ آپ کو۔ یا رسول اللہ دی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہی تھی، آپ نے اسے قبول نہیں کیا، شفاعت کو قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے رب کی رحمتوں سے امید ہے سبحان اللہ کہ جب میں شفاعت کے لیے لب کھولوں گا تو آدھی سے زیادہ امت اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جائے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد عظمت مصطفیٰ، زندہ باد۔ یہ میرے نبی کو یقین کیوں؟ یہ کسی نے بیان نہیں کیا ہوگا، شاید کسی عالم نے کیا ہو، میں کرتا ہوں اسے، سبحان اللہ اور بیان بھی حدیث کے رنگ میں کروں گا۔ میرے نبی نے خود کہا، سبحان اللہ میرا تجزیہ نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں یقین ہے میرے نبی کو؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کی اجازت دیتا ہے سبحان اللہ کہ زندگی میں وہ دعا جب بھی مانگو گے رد نہیں ہوگی، قبول ہوگی۔ سبحان اللہ باقی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے دعا مانگی یا اللہ میری امت کو اختلاف سے بچا، اللہ نے میری یہ دعا قبول ہو۔ اختلاف سے بچانے والی دعا قبول ہو۔ ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار ہے، جب مانگو گے مانی جائے گی۔ سبحان میرے آقا نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کر لی۔ سبحان اللہ کافروں نے ستایا نہ، کافروں نے ناک میں دم کر دیا پیغمبر کے، تو پیغمبر نے وہ دعا مانگی مولا انہاں بچہ کچا بھی نہ چلی، مولا ان کی تختہ الٹ دے، زمین الٹ دے، بستی الٹ دے۔ پھر بستیاں الٹی گئیں، پھر طوفان آئے، اللہ پھر زلزلے طاری ہوئے، جھکڑ چلے، اکھاڑ کے رکھ دیا رب نے۔ اللہ ہر نبی نے وہ تنگ آ کے وہ دعا مانگنے میں جلدی کی، میری امت کے لوگوں سبحان اللہ مجھے طائف میں اتنا مارا گیا اللہ کہ میں 3 مرتبہ بے ہوش ہو کے گرا، اللہ خون میری جوتیوں میں جم گیا، گھنٹوں نے میری بغل میں ہاتھ رکھ کے پھر کھڑا کر دیا، پھپتیاں بھی، مزاق بھی، پتھر بھی۔ احد میں میرے دانت شہید ہوئے، میرا سر زخمی ہوا، میری بیٹی زینب کو نیزے لگے، میرے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، میرے بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا۔ ایک ایک دن میں میرے 70 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ اور میری امت کے لوگوں میں نے وہ دعا نہیں مانگی، سبحان میں اللہ نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے وہ دعا تمہارے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان کیسا محسن پیغمبر، سبحان اللہ ماشاء کسی امت کو ایسا پیغمبر نصیب ہو نہیں ہوا کسی امت کو ایسا محسن۔ ایسے کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کرنا، محسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں، ہر نبی محسن ہوتا ہے، بے شک ایسا محسن کسی امت کو پیغمبر نصیب نہیں ہوا سبحان اللہ کہ وہ مار کھاتا ہے، بے ہوش ہو کے گرتا ہے، لیکن وہ دعا نہیں مانگتا، وہ دعا سنبھال کے رکھتا ہے۔ گناہگار امت کے لیے شفاعت کے لیے دعا ہے۔ سبحان اللہ اللہ اور اللہ نے وعدہ کیا ہو ایک دعا کا کہ جب مانگو گے وہ کیا ہوگی؟ قبول ہو سبحان اللہ
قیامت کا دن ہے، سورج بڑا قریب ہے، زمین گرم ہے، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی سایہ نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پوچھ پریت نہیں، کوئی رسید نہیں کہ میاں کون ہو، کھڑی ہے خلقت کہ اللہ ساری خلقت کے دل میں ایک بات ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر بندے کے دل میں اللہ ایک بات ڈالے گا۔ بھائی کوئی بندہ ڈھونڈو جڑا اللہ نال گل کرے، حساب کتاب بعد وچ بھی تے شروع کرنا ذرا پہلے کر لیں۔ پنجابی سننے میں کہیں آپ کو کوئی دقت تو نہیں؟ نہیں نہیں کوئی خیبر پختونخوا کا میرا دوست ہو، نہیں جی نہیں۔ شاید سمجھ نہ آئے تو پھر پنجابی نہیں، تو کئی جگہوں سے مجھے سندھ کے علاقے سے لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں، اے تیرا تسی پنجابی دا ٹچ دیندے ہو، ساڈے پلے ککھ نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا کہا۔ تو ہماری یہ ویڈیو بلوچستان میں، سرحد میں، خیبر پختونخوا میں، افغانستان میں لوگ سنتے ہیں، تو وہ پنجابی نہیں نہ سمجھتے، لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ وہ میں تھوڑا سا پنجابی کا ٹچ دے دیتا ہوں تھوڑا سا۔ کوئی بندہ ڈھونڈو جو رب سے بات کرے، حساب کتاب بعد سے شروع کرنا ذرا اس مصیبت تو تا جان چھٹے۔ کون ہو بندہ؟ تو ہر بندے کے دل میں اللہ ڈالے گا، وہ تمہارا بابا آدم نہیں، وہ مسجود ملائک ہے، نسل انسانی کا پہلا فرد ہے، ابو البشر ہے۔ اس کو کہو نا کہ اولاد تنگ ہے، رب سے بات کریں، حساب کتاب بعد بھی تو شروع کرنا، ذرا جلدی شروع۔ ساری خلقت حضرت آدم کے دبا۔ یہ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں، یہ جتنا میں بیان کر رہا ہوں یہ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کرتے چلا جا رہا، میں کوئی تاریخ سے سیرت سے نہیں پڑھ رہا۔ حضرت آدم کو لوگ کہتے ہیں آپ ابو البشر ہیں، مسجود ملائک ہیں، خلقت بڑی تنگ ہے، اللہ نال گل کرنی ہے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ تو آپ یہ بات کریں نا تو حضرت آدم سن کے کہتے ہیں لست لہا، اللہ اکبر۔ لست لہا ایتو نوحن، کہاں جاؤ؟ نور تو اللہ سلام۔ ذرا لست لہا کہو یا میرا یہ منصب نہیں، لست لہا کا میں نہ کر رہا ہوں، میری یہ پوزیشن نہیں، میرا یہ کام نہیں، میری یہ جرات نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ خلقت حیران، آپ اتنی بات نہیں کہہ سکتے؟ حضرت آدم کہیں گے کہنے کو تو میں کہہ دوں، آگے سے اللہ کہیں ہاں شروع کرتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں۔ ذرا پہلے آپ بتائیں نا، میں نے جو کہا تھا کہ اس درخت کے نزدیک ہو نہیں جانا، میرے منع کرنے کے باوجود آپ درخت کے نیچے کیوں گئے؟ نہ بھائی نہ، اے تو روحن، کہاں جاؤ؟ علیہ السلام۔ یہ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں، کوئی نئے آدمی ہمیں سننے آئے ہیں وہ یہ نہ سمجھے بھائی مولوی ہے اپنے کو گھڑی جا رہے ہیں، میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں، کچھ بخاری سے، کچھ مسلم سے، کچھ ترمذی سے، مختلف روایتیں ہیں، ساری خلقت حضرت نوح کے زبان۔ اللہ سے بات کرنی ہے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کرے، آپ بات کریں نا۔ حضرت نوح کہتے ہیں لست لہا، اے تو ابراہیم، کہاں جاؤ؟ آپ نہیں کر سکتے بات کہ کرنے کو تو میں کر دوں، آگے سے اللہ کہیں
میں نے جو آپ سے کہا تھا مشرک بیٹے کے حق میں زبان نہیں کھولنی، اللہ اکبر، تو میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے مشرک بیٹے کے حق میں زبان کیوں کھولی؟ اللہ نہ بھائی نہ، اے تو ابراہیم، کچھ سمجھ نہیں رہا سمجھ رہے ہیں، یار کدی کدی سن گھونگٹ پا کے گل کر دیتی کرو، ہر گل واضح نہ کرائی کرو، کی سمجھے؟ صحیح، نبی دے یار میں کہتا ہوں آپ کریں یار، میں نے کوئی چھپانی ہے، میں نے کوئی چھپا، میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ پہنچ جائیں۔ یہ جو تمہیں پٹی پڑھائی گئی ہے کہ جنہوں نے لڑ توں پھڑیا یہ تین چھڑا کے لے جائیں گے، اللہ یہ قیامت والے جڑے انج کر دیں گے، یہاں ولی نہیں ہے نبی ہے، اللہ اکبر، بخشوانا نہیں ہے، حساب شروع کروانا ہے۔ جنت میں نہیں بھیجنا، بخشوانا نہیں، بالکل ایک جائز بات ہے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے۔ اتنی بات کہنے کی بھی جرت کسی میں نہیں، بے شک، دربار کس کا ہے؟ اللہ تمہیں کہا کہ تم بڑا لڑ پھڑے ہویا پہنچے بزرگاں دا، ہمارے متعلق کہہ دیا پیران نہیں مندے، اے فقیران نہیں مندے، اے پیری مرید دے کوئی نہیں کو، کیوں یہ بیعت کرنی فرض ہے؟ بیٹا میری طرف دیکھو، یہ بیعت کرنی فرض ہے؟ نہیں، بولو نہیں، واجب ہے؟ کسی نے نہیں کی تو گناہگار ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ اس سے پوچھیں گے نہیں، بھئی پیر کیوں نہیں نپیا؟ نہیں جی، پیر پکڑنا کیوں ہے؟ کیوں پکڑنا ہے؟ مرشد کیوں پکڑنا ہے؟ مرشد اس لیے پکڑنا ہے، اگر پکڑنا ہے اس لیے پکڑنا ہے کہ میرے دین کے معاملات، میری دنیا کے معاملات، میری بچوں کی شادیوں، میرے بچوں کی شادیوں، میرا کاروبار، میری تجارت، میری زمینیں، میری فصلیں، میرے معاملات، رشتہ داروں کے معاملات، بیٹے بیٹیوں کے معاملات، اگر مجھے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، یہ نیک بندہ ہے، عالم ہے، اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھوں گا، یہ شریعت کے مطابق کوئی راستہ، اس واسطے مرشد نپیدہ۔ ان سے گل کرو، لوگ اسی واسطے مرشد نپتے نہیں، لوگ آپ مرشد پکڑتے ہیں، ساڑیاں نمازاں بھی توں پڑھنی ہیں، اللہ اکبر، 6 مہینے تو آئے اپنی فیس لے جائیں تے سن قیامت والے دیہڑے چھڑانا بھی آئی، وہ سکر فکر نہ کرو، ہماری چلتی ہے، اسی تے کوئی شاید نہیں، لیکن تو بڑے اسی پہنچے ہوئے ہو، یہاں ولی نہیں ہے، آدم ہے۔ ایک جملہ کہوں، یہاں صرف پیر نہیں ہے، وہ حضرت نوح ہیں جنہوں نے رب کی توحید کے لیے 950 سال مار کھائی تھی، مار کھائی تھی، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، لیکن رب سے بات کرنے کی جرات نہیں، آج آخر تک آپ نے میری تقریر کو سنا، بس میں آخر تک لے جا رہا ہوں، زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرتا، آخر تک آپ نے میری بات کو سنا، تو آج میں آپ کو مسئلہ شفاعت سمجھاؤں گا، سبحان اللہ، یہ سمجھاؤں گا کہ 1 دوڑی دونی تے 2 دوڑی 4 کر، سبحان اللہ، ایسے چٹکیوں میں سمجھا دوں میں انشاءاللہ، انشاءاللہ، بھولے گا بھی نہیں، اس کا انکار بھی کوئی عالم نہیں کرے، جو میں سمجھاؤں گا۔ انشاءاللہ، لست لہا اے تو ابراہیم، خلقت حضرت ابراہیم کے دربار، وہ کہتے ہیں لست لہا اے تو موسیٰ، خلقت حضرت موسیٰ کے دربار، وہ کہتے ہیں لست لہا اے تو عیسیٰ، خلقت حضرت عیسیٰ کے دربار، ختم
ختم نبوت پہ آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں. بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہے. حضرت عیسیٰ کے پاس جب خلقت پہنچے گی نا تو حضرت عیسیٰ کہیں گے لستو لہا ایتو محمدن وہو خاتم النبیین. محمد کریم کے پاس جاؤ, سبحان اللہ, ان پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. سبحان اللہ. اب ساری خلقت اس کے دل میں آئے گا, ساری خلقت کے دل میں آئے گا. حضرت آدم کے پاس گئے, انہوں نے کہا نوح کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. تے جس کول ہن جا رہے ہیں اس کے پیچھے ہے بھی کوئی نہیں. خلقت کے دل میں بات آ رہی ہے قیامت کے دن. جس کے پاس آپ جا رہے ہیں نا اس کے بعد ہے بھی کوئی نہیں. ساری خلقت پوری انسانیت میرے نبی کے دروازے پر, اس میں یہودی بھی, یہ ہے انسانیت, اس میں عیسائی بھی, فرعون, حامان, نمرود, قارون, شداد, منافق, ہندو, سکھ, سب میرے نبی کے دروازے پہ آ کے کہیں گے انت محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین. تجھ پر تو رب نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا. خلقت بڑی تنگے, اللہ نال گل کرنی ہے, حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے, ذرا جلدی شروع کرے. تو آپ یہ بات کریں نا, ہر نبی کہتا تھا لستو لہا, میرے نبی نے کہا آنا رہا. لستو لہا, سبحان میرے اللہ, نبی نے کیا کہا آنا رہا. سبحان اللہ. یہ تو منصب میرا تھا, تسی کتھے پھرتے رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو مقام میرا تھا, اللہ, یہ تو منصب میرا تھا. پھر میرے نبی آئے, مقام محمود پہ آئے, اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا. اللہ, یہ شفاعت کرنے آئے ہیں کن کے انسانیت. پوری انسانیت. حساب کتاب پہلے بھی بعد میں شروع کرنا ہے. ساری انسانیت کے لیے میرا نبی شفیع بن کے آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑا, مقام محمود پہ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. قرآن نے اس کو ذکر کیا, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. رات کے کسی حصے میں, ومن اللیل, رات کے کسی حصے میں, تہجد بھی, اٹھ جایا کیجئے. سبحان اللہ. نافلۃ لک, میرے پیارے یہ تیری امت پہ ضروری نہیں ہے, یہ صرف تجھ پر ضروری ہے. سبحان اللہ. نافلۃ, نفل کہتے ہیں زائد کو. نفل کس کو کہتے ہیں؟ یہ نفلوں کو بھی نفل اس لیے کہتے ہیں کہ فرض و سنتوں سے کیا ہے. نافلۃ لک, یہ صرف آپ کے لیے زائد ہے. آپ پوری طرح تیار ہیں تیار ہے, کہ سست ہو گئے ہو, تیار ہے, تھک گئے ہو تو میں آپ بڑا تھکے ہیں, تیار ہیں نہ تھکنے. وَمِنَ اللَّيْلِ, رات کے کچھ حصے میں جب ساری دنیا سو جائے, نرم و گداز بستروں پر, میرے پیغمبر جب ساری دنیا نیند کے مزے لے, رات کے آخری پہر میں اٹھ کے مجھ سے پیار
اٹھیے اٹھیے بستر کو چھوڑ دیجئے سبحان اللہ میرے دربار میں کھڑے ہو جائیے میرے دربار میں کھڑے ہو جائیے عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا آج بستر چھوڑ کے راتی میرے دروازے تے کھلو جایا کر کل اسامی تا تین مقام محمود تے کھلارنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے بھی تو آپ کو مقام محمود پہ عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا سبحان اللہ میرا نبی مقام محمود پہ آیا عرش کے پائے کو پکڑا سر سجدے میں رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ 7 دن اور 6 راتیں اللہ اکبر اللہ اکبر 7 دن 6 راتیں کیا ہو رہا ہے اللہ کی حمدیں سبحان اللہ اب آپ پوری طرح میری طرف توجہ کریں گے میں آپ کو شفاعت کا مسئلہ بالکل اینڈ پہ لے آیا ہوں کیا ہو رہا ہے اللہ کی حمدیں ثنائیں تعریفیں اوصاف گیت میرے آقا نے فرمایا مقام محمود پر جو اللہ کی تعریفیں میں نے کرنی ہیں مجھے آج کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا میں رب کی تعریفیں کرتا چلا سبحان جائے گا اللہ سبحان اللہ کتنے دن ہو گئے 7 دن 6 راتیں کیا ہو رہا ہے تعریف حمدیں ثنائیں تسبیحات تحمیدات تکبیرات آنسو داڑھی مبارک تار ہو گئی زمین بھیگ گئی فتح جنگ کے لوگوں میرا نبی یہاں آیا کیوں تھا آئے کس غرض سے تھے کیا کرنے آئے تھے زور سے بولو کیا کرنے آئے تھے انسانیت کی شفاعت کرنے 7 دن ہو گئے شفاعت کے لفظ زبان پہ نہیں آئے زبان پہ کیا آیا حمدیں ثنائیں تعریفیں آنکھوں سے آنسو شفاعت کے لفظ نہیں آئے کیوں نہیں آئے اس لیے کہ ان لفظوں کے کہنے کی ابھی اوپر سے اجازت نہیں آئی شفاعت ہوگی لیکن کب ہوگی جب کون اجازت دے گا اللہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی بولے مجال ہے کوئی نہیں بولے گا وہی جس کو کون اجازت دے گا اللہ بدیال بھی کہتا ہے نا میری مجال ہے قرآن کہتا ہے آپ میں سے جو لوگ نمازی مغرب کی نماز عشاء کی نماز صبح کی نماز ہمارے ائمہ وہ سورت پڑھتے ہیں سورت نبا جی 30ویں پارے کی پہلی سورت آخری پارے کی پہلی سورت میں لفظ پڑھوں گا آپ کہیں گے یہ تو ہمارے امام صاحب کئی مرتبہ پڑھتے ہیں یہ تو ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں سورت نبا میں اللہ کہتے ہیں لا یتکلمون کلام کا وہ کلام کرتے ہیں نہیں یہ لے آیا لا نہیں کلام سست ہو گیا یار نہیں کرتے کرو نا میں نہیں کرتے لا یتکلمون وہ کلام نہیں کر سکیں گے کوئی نہیں بولے گا الا مگر بولے گا وہی آذن لہ الرحمن سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو کون اجازت دے گا اللہ تسی خالہ جی دا بارا بڑھائے اللہ ایک اکبر کہوے تے اللہ کیسے نوی چھڑ دے دعا اس نے کہا میرا مرید ہے اس نوی چھڑ تری آکے بھی میرا دھوبی ہے اللہ اکبر چوتھا کہ میری حجامت کردہ ہوں ہے انہوں بھی چھاک خالہ جی دا وارا لا یتکلمون چلو یار یہ آیت تو میں نے وہ پڑھ لی ہے جو اکثر لوگوں کو نہیں آتی اب وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جو آپ سب کو سبحان اللہ مزہ نہیں آ گیا آیت الکرسی سبحان اللہ تے تسی کوئی آیت الکرسی نیکی واسطے یاد نہیں کی تھی
تو سامنے جن بجان واسطے اللہ اکبر کسی بندہ پڑھے تھے جن پھر بچے بوڑھے عورتیں سب کو یاد ہے. بات وہی آ گئی جس طرح نماز کا ترجمہ نہیں آتا آیت الکرسی کا بھی ترجمہ نہیں کرتا. اب ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی. سبحان تلاوت کی نیت کرو سارے. بسم اللہ. تو ہر حرف پہ کتنی نیکیاں ملے گی؟ 10. اللہ لا الہ الا ہو. زور سے پڑھو یار. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا سبحان اللہ. کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ سبحان اللہ. کیوں لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ لوگ کیوں قرآن کی طرف نہیں آتے؟ من ذا الذی کرو من کون ہے؟ کون ہے جی فرق ہے. ایک ہے کون ہے، کون ہے میں دروازے میں دستہ کوئی آپ نے کون ہے. ایک کون ہوتا ہے جب کانسٹیبل سپاہی حدود سے تجاوز کرے اور DIG اس سے کہے تو کون ہے. اوئے ہوئے. ایک وہ کون ہے. واہ. سمجھ آئی کہ کون نہیں؟ آگے. جب DIG کانسٹیبل کو کہے تیری جرات تو حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں من کون ہے، کس کی ضرورت ہے. یشفع جو شفاعت کرے اندہ اس کے آگے الا باذنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. شفاعت کب ہوگی؟ جب کون اجازت دے گا؟ اللہ. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی لب کھولے. معصوم بچوں نے بھی شفاعت کر لی. چھوٹے بچے مار نہیں جاتے، انہوں نے بھی شفاعت کر لی. جھگڑے کی حد تک کرنی. سبحان اللہ. جب انہیں شفاعت کی اجازت ملنی انہوں نے جھگڑے کی حد تک کرنی ہے. جب رب نے انہیں کہنا ہے کہ تھوڑے ماں پیو نے انہیں گناہ کیتے نے کچھ مدت واسطے انہوں نے جہنم بھیجنا پائے گا، سزا بھگت کے آئیں گے. بچے کہیں گے مولا گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. گناہ کیا ہوتے ہیں؟ دنیا میں بھی تو نے ہمیں ان کی شفقت سے محروم کیا، اللہ اکبر. آج بھی یہ جہنم میں اور ہم جنت میں. جب تکرار بڑھے کر تو بعد روایتوں میں آیا اللہ تعالیٰ بچوں سے کہیں گے جاؤ وہ جھگڑالو بچوں لے جاؤ اپنے ماں باپ کو جنت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچوں کی ضد ہے. حافظ قرآن نے بھی شفاعت کرنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہیدوں نے بھی کرنی ہے. علماء نے بھی کرنی ہے. سبحان اللہ. اتنے نہیں آکھنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری گل ہے چپ کرو. علماء نال بنا کے رکھی کرو. علماء نے بھی کرنی ہے، انبیاء نے بھی کرنی ہے. سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی ہے. کب کرنی ہے؟ قیامت والے دن. جب اجازت کون ملے گا؟ اللہ پاک سے. تم ہمارے متعلق کہتے ہو کہ نبی پاک کی شفاعت کو نہیں مانتے. میں مسجد میں ہوں، خانے خدا میں ہوں. ہم نبی پاک کی ایک شفاعت نہیں، قیامت کے دن 2 شفاعتوں کے قائل ہیں. کتنی شفاعتیں کرنی ہیں؟ 2. ایک پوری انسانیت کے لیے اور ایک اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پہلی شفاعت ہو رہی ہے. سر سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں. یہ میں اللہ کے سوال سے آپ کو سمجھ آ گیا. اللہ سوال کریں گے تو آپ کو سمجھ آ گیا. رو رہے ہیں، آنسو، تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات، تعلیلات، ذکر، حمد و ثنا، شفاعت کے لفظ زبان پہ
نہیں آئے۔ نہیں آئے۔ 7 دنوں کے بعد اللہ نے دست شفقت میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ رکھا، فرمایا ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، ما یبکیک یا محمد، ما یبکیک یا محمد، ما یبکیک۔ خدا دی قسم ہے اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں، ما یبکیک۔ اس پوچھنے میں جو لطف ہے، سبحان اللہ، اس پوچھنے میں جو محبت ہے، اس پوچھنے میں جو پیار ہے، اس پوچھنے میں جو عقیدت ہے، اس پوچھنے میں جو تعلق ہے، خدا دی قسم ہے اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں۔ ما یبکیک، اللہ وجہ پوچھ رہے ہیں، وجہ پوچھ رہے ہیں، اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں۔ ہماری میاں والی کی پنجابی ہے، ایک معنی کرتا ہوں، یہ پسند آ جائے کہنا کہ بندیال کے اچھا معنی کر دیں، کہنا اچھا معنی کر دیں۔ توجہ ہے آپ ہے جی، سارے بولو، سارے بولو جی جی، سنو گے؟ اور اگر وہ جملہ آپ کو پسند آ جائے تو پھر کتنی مرتبہ آپ نے پہلے سبحان اللہ کہا ہے، بیکار تم دے۔ سبحان اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ نے سبحان اللہ کے گونج پیدا ہو، سبحان اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر ارفع راسک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیغمبر، ما یبکیک یا محمد، شالا کبھی نہ روے میرا سونا پیغمبر، شالا کبھی نہ روے میرا سونا پیغمبر، سبحان اللہ، کیوں رونا؟ ما یبکیک، سبحان اللہ، شالا کبھی نہ روے میرا سونا پیغمبر، کیوں رونا؟ سل توتا وشفا تشفا قل تسمع، میرے پیغمبر تو مانتا چلا جا، میں تیری جھولی پھرتا چلا جاؤں گا۔ وشفا تشفا، شفاعت کر میرے پیغمبر، سبحان اللہ، تیری شفاعت مانی جائے گی۔ قل، بول بول، سبحان اللہ، تسمع، تیرے بول سنے جائیں گے۔ سل، مانگ، توتا، تیری جھولی بھر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اب کیا مل گئی؟ اجازت، اجازت، مل گئی؟ اجازت، بول میرے پیغمبر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اب میرے نبی نے لب کھولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خلقت بڑی تنگ ہے، اللہ، حساب کتاب بعد اتنے شروع کرنے، یا اللہ خلقت رحم کر، جلدی شروع کر دے۔ اللہ نے میرے نبی کی شفاعت کو منظور کر دی۔ سبحان اللہ، انا اول شافی یوم القیامہ وانا اول مشفع یوم القیامہ، سبحان اللہ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کے لیے لب بھی میں نے کھولنے ہیں، سبحان اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو منظور کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا نبی اس دن محسن انسانیت بن کے سامنے، سبحان اللہ، ساری انسانیت کے لیے میرے نبی نے شفاعت کی ہے۔ اللہ کرسی عدالت میں آ گئے، خلقت کو پتہ چلا آمنہ دے لال دی گل منی گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خلقت کو پتہ چلا عرش کے دائیں جانے میرے نبی کے لیے کرسی بچھائی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس دن دنیا کو پتہ چلے گا محمد کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ، عرش کے دائیں جانب میرے نبی آ گئے، خلقت کو پتہ چلا کہ آمنہ کے لال کی بات مانی گئی، تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد، مومن بھی، کافر بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ساری کائنات میدان معاشر میں میرے نبی کے نام کے گیت گانے شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، میدان معاشر میں بھی محمد محمد ہونے لگے۔ محمد تیرا جواب کوئی نہیں، محمد تیری مثال کوئی نہیں۔ ہر نبی کہتا تھا لست لہا، تو ہی تھا نا جس نے کہا آنا۔ سبحان اللہ، عمر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ